صريع يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو ابو یعلا موصلی کی مسند جو ان کا مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ احادیث ہیں. حدیث نمبر 193. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو. بے شک لگاتار عمرہ اور حج کرنا محتاجی اور قرض کو ختم کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 194. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بستر والے کے لیے ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 195. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ نے شراب کو فروخت کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ سمرہ کو ہلاک کرے کہ آپ نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی یہود پر، ان پہ چربی حرام کی گئی، انہوں نے اس کو فروخت کرنا شروع کیا اور اس کے پیسے کھائے. ایک اور حدیث ہے 196. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو گناہ برا لگے اور اچھائی اچھی لگے وہ مومن ہے. ایک اور حدیث ہے 198. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ محرم اگر گو کو مارے گا، محرم اگر گو کو مارے گا تو اسے بکری دینی پڑے گی، خرگوش کو مارنے پر بکری کا بچہ، جنگلی چوہے مارنے پر بکری کا 4 ماہ کا بچہ دینا ہوگا، ہرن مارنے پہ مینڈھا دینا ہوگا. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 199. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم پاؤ خیانت کرتے ہوئے اس کو مارو اور اس کے سامان کو جلا دو. حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں مسلمہ بن عبد الملک کے پاس آیا، اس نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا، اس نے خیانت کی تھی، اس نے مجھے بلایا. حضرت سالم نے یہ حدیث بیان کی. اس کے سامان کو جلایا گیا، اس کے سامان میں قرآن پاک پایا گیا، اس مصحف کی قیمت لگائی، اس قیمت کو صدقہ کر دیا گیا. حدیث نمبر 200. حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ان تمام سے اس خلافت کا زیادہ حقدار کسی کو نہیں پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس وقت ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تاکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ گواہ ہو جائیں کہ عبداللہ کے لیے کوئی شے نہیں ہے. ان میں جس کو خلیفہ بناؤ گے میرے بعد خلیفہ ہے مگر رائے درست ہے، ورنہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کی مدد کرنا، کیونکہ میں اپنی طرف سے کمزوری و خیانت نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 201. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس آیا جس وقت ان کو زخمی کیا گیا، ان پہ بھلائی کی تعریف کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے عرض کی آپ خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم زندوں مردوں کا بوجھ مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا حصہ میرے لیے کافی ہو، آپ لوگوں کا بوجھ نہ میرے ذمہ ہو نہ آپ کے ذمہ. پھر فرمایا اگر میں خلیفہ بناؤں تو بے شک مجھ سے بہتر نے بنایا تھا، اگر میں چھوڑوں تو بے شک مجھ سے بہتر نے چھوڑا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا جس وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ خلیفہ نہیں بنانا چاہتے ہیں. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 202. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 203.
حضرت مالک بن اوس بن حدثان روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے مجھ سے چاندی لی سونے کے بدلے، فرمایا مجھے مہلت دو یہاں تک کہ تمہارے پاس غابہ سے اللہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انہیں تو اس سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ معاملہ پورا ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی کے بدلے فروخت کرنا سود ہے، مگر برابر برابر ہو تو جائز ہے۔ گندم گندم کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر برابر برابر، کھجور کھجور کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر برابر برابر۔ ایک اور حدیث ہے 204، حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ سے 100 دینار چاندی کے بدلے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے برابر جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے عرض کی میرے پاس مال نہیں یہاں تک میرا ساتھی غابہ سے لے کر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سونا چاندی کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر برابر برابر جائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 205، حضرت حسن بن سلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عبد الحارث کو اہل مکہ پہ امیر مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، نافع بن عبد الحارث نے استقبال کیا اور اہل مکہ پہ عبد الرحمن بن ابزہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، یہاں تک کہ غصے میں کھڑے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے مخلوق پہ عبد الرحمن بن ابزہ کو نائب بنا کے آئے ہو۔ حضرت نافع نے عرض کی میں ان کو قرآن کا قاری پاتا ہوں، اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے توضع کی یہاں تک کہ سواری پہ سیدھے ہو کے بیٹھے، فرمایا اگر اسی طرح ہے تو جس طرح تو نے کہا، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کئی لوگوں کو پست کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 206، عبد الرحمن بن ابو یعلا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عبد الحارث کو اہل مکہ پہ امیر مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، امیر مکہ نافع بن عبد الحارث نے ہمارا استقبال کیا۔ اس نے ان کا نام ان کے چچا نافع کے نام پر رکھا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکے پہ نائب کس کو بنایا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن ابزہ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ فرمایا کیا تو نے غلام آدمی کو چنا؟ قریشیوں اور صحابیوں پہ عبد الرحمن بن ابزہ کو نائب بنا کے آئے ہو؟ حضرت نافع نے عرض کی جی ہاں، میں ان کو دوسروں سے زیادہ قرآن کا قاری پاتا ہوں، اللہ کی کتاب کو جاننے والے ہیں۔ مکہ کا علاقہ چھوٹا ہے، میں نے پسند کیا کہ وہ ایسے آدمی سے قرآن سنے جو خوبصورت قرات کرتا ہے۔ فرمایا اگر اسی طرح ہے تو جس طرح تو نے کہا، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کئی لوگوں کو پست کرتا ہے۔ بے شک عبد الرحمن بن ابزہ اس میں شامل ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے صدقے بلندی عطا فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 207، حضرت صاصع بن معاویہ سے روایت ہے کہ حضرت اویس بن عامر قبیلہ قرن کا ایک آدمی تھا، اہل کوفہ میں سے تھا، تابعین میں سے تھا۔ وہ نکلے تو ان کو برص کی بیماری تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس بیماری کو لے جائے، تو اس بیماری کو لے جایا گیا۔ اس نے عرض کی اے اللہ میرے جسم پہ اس کا نشان چھوڑ دے جس کی وجہ سے میں تیری نعمت کا ذکر کرتا رہوں۔ تو نشان کو چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ نعمت کو یاد کرتے تھے۔ وہ ایسے آدمی تھے جو مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے، ان کا چچا زاد بادشاہ کے پاس رہتا تھا۔ وہ حضرت اویس کو ملا کہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو امیر لوگوں کے ساتھ دیکھتا تو وہ کہتا یہ ان کے سہارے پہ ہے، اگر غریب آدمی کے ساتھ دیکھتا تو وہ کہتا ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت اویس اپنے چچا زاد کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اچھا خیال کرتے سوائے اس کے کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ڈرتے ہوئے پردہ کر لیتے تھے کہ گالی دے کے گناہگار نہ ہو جائے۔
حضرت عمر آپ کے متعلق پوچھتے تھے جب کوفہ سے وفد آتے تھے، کیا تم اویس بن عامر کرنی کو جانتے ہو؟ وہ کہتے نہیں، اہل کوفہ سے ایک وفد آیا، ان میں سے ایک آپ کا چچا زاد بھی تھا، اس نے فرمایا کیا تم اویس بن عامر کرنی کو جانتے ہو؟ آپ کے چچا زاد نے فرمایا اے امیر المومنین، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ چھوٹے قد کا غیر معروف آدمی ہے، اس کا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے، امیر المومنین آپ نے اسے پہچان کے کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، جب تو ان کے پاس جائے تو اسے میرا سلام کہنا، انہیں حکم دینا کہ میرے پاس آئیں۔ آپ کا چچا زاد کوفے آیا، اس نے سفر کے کپڑے بھی نہیں اتارے، سیدھا مسجد میں گیا اور حضرت اویس کو دیکھا اور دیکھ کے پریشان ہوا۔ اس نے عرض کی اے چچا زاد میرے لیے بخشش طلب کریں۔ حضرت اویس نے فرمایا اے چچا زاد اللہ تجھے بخش دے۔ انہوں نے عرض کی اے اویس بن عامر اللہ آپ کو بخشے، امیر المومنین آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت اویس نے فرمایا امیر المومنین کے پاس میرا ذکر کس نے کیا؟ اس نے عرض کی وہ آپ کا ذکر خود کر رہے تھے اور ہمیں حکم دیا کہ آپ کو کہیں کہ میرے پاس آنا۔ حضرت اویس نے کہا امیر المومنین کی بات سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ وہ آئے یہاں تک کہ حضرت عمر کے پاس داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اویس بن عامر ہیں؟ حضرت اویس نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت عمر نے کہا آپ وہ ہیں جن کو برص کی بیماری تھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اس کو لے جائے تو وہ چلی گئی۔ آپ نے عرض کی اے اللہ اس نشان کو میرے جسم پہ چھوڑ دے تاکہ مجھ پہ تیرا انعام ہے جو یاد کروں تو آپ کے جسم پہ نشان چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے آپ اس کے انعام کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت اویس نے عرض کی اے امیر المومنین آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کی قسم میری اس بات پہ کوئی انسان مطلع نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان قریب تابعین میں سے قبیلہ کرن کا ایک آدمی ہوگا، اسے اویس بن عامر کہا جائے گا، اس کو برص کی بیماری ہوگی، وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اسے لے جائے تو وہ چلی جائے گی، پھر اس کے بعد عرض کرے گا کہ اے اللہ میرے جسم پہ اس کا نشان چھوڑ دے تاکہ میں تیری نعمت کا ذکر کرتا رہوں، تو جو تو نے مجھ پہ کی ہے تو نشان چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اس کے انعام کا ذکر کرتے ہیں جو تم اس کو پائے تو وہ اس سے بخشش طلب کرنے کی عرض کرے، وہ ضرور کرے اسے اویس بن عامر میرے لیے بخشش طلب کریں۔ حضرت اویس نے فرمایا اے امیر المومنین اللہ آپ کو بخشے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اویس بن عامر اللہ آپ کو بخشے۔ جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنا تو ایک آدمی نے عرض کی اے اویس میرے لیے بھی بخشش طلب کریں، پھر ایک اور نے عرض کی اے اویس میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ دنیا سے جانے تک آپ دکھائی نہیں دیے گئے۔ اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔